بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں 2021 کے آغاز میں بدلتی ہوئی دنیا کا منظرنامہ پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، انقلاب اسی کو کہتے ہیں، تبدیلی اسی کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے صدیوں پرانے، سالوں پرانے، بیسیوں سال پرانے تعلقات اچانک جو ہیں دوست دشمن بن جائیں، دشمن دوست بن جائیں۔ یہ جو آج کی دنیا ہے، یہ ڈپلومیسی کی، چلاکی ہوشیاری کی، مکاری کی، چال بازیوں کی دنیا ہے۔ 1971 کا المیہ میں جتنا ذمہ دار انڈیا ہے، اتنا ہی ذمہ دار روس بھی تھا، جس نے اس زمانے میں اپنی ایک نیوکلیئر سب مرین انڈیا کی مدد کے لیے بھیج دی تھی، اور کراچی کا ساحل اتنا یہ سمجھیے کہ انسیکیور ہو گیا تھا کہ پاکستان کو بہرحال سرنڈر کرنا پڑا۔ آج کی خبر یہ ہے کہ روس نے 20 سال سے جاری وہ سالانہ میٹنگ منسوخ کر دی جس میں روس اور بھارت کے وفود شریک ہوتے تھے۔ اب پہلی بار روس نے اجلاس منسوخ کر دیا۔ اس کی آپ کو پتہ وجہ کیا ہے؟ امریکہ کے ساتھ انڈیا کا بیکا ایگریمنٹ آپ کو علم ہے کہ امریکن جو ہیں وہ اپنے سیٹلائٹ جو ہیں وہ لانچ کر چکے ہیں ادھر پاکستان پہ، چین پہ، روس پہ، اس خطے میں، اور ان کے ٹیکنیشین یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں جو CIA کے لوگ ہیں، اور وہ انڈیا گدھا بنا ہوا ہے، بیوقوف بنا ہوا ہے کہ شاید اس طرح وہ پاکستان کو فتح کر لے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا ہے جی انڈو پیسفک معاملات۔ کوآڈ معاہدے میں انڈیا کی شمولیت اور انڈیا کی طرف سے روس پاکستان تعلقات پر نازیبا زبان کا استعمال۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ جیسے جیسے روس اور پاکستان نزدیک آ رہے ہیں، پاکستان کی روس کے ساتھ جنگی مشقیں، روس کا گوادر منصوبے میں بے پناہ دلچسپی کا اظہار، اور میری اطلاعات کے مطابق جلد انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں باقاعدہ ایگریمنٹ بھی سائن ہونے جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کی، دیکھیے آپ یہ بات مانیں یا نہ مانیں، عمران خان کی ناکامیاں اپنی طرف، کامیابی اس کی یہ ہے کہ اس نے آنے کے بعد پاکستان کو جو انڈیا کے دعوے کے مطابق دنیا میں اکیلا ہو گیا تھا، اب اس انڈیا کو اکیلا کر دیا ہے، چھتر پڑوا دیا انڈیا کو۔ دیکھیے یہ بہت بڑی موو ہے چین کے ذریعے ایران سے انڈیا کی چھٹی کروانا، اور اب ادھر سے اب روس کی طرف سے بھی چھٹی کروانا۔ میرا نہیں خیال کہ وہ جو ان کا S-400 ہے وہ اس کو دیں گے انڈیا کو۔ اب بھارت کا جو ہے نا جی امریکہ کی طرف مسلسل جھکاؤ اور بد زبانی اس حوالے سے جو معاہدے پاکستان اور روس کے درمیان ہو رہے ہیں، اس پر بڑی گرمی کھا رہا ہے وہ۔ یہ ایسی جہالت ہے یہ کہ پاکستان کے جس دن ممالک سے تعلقات ہوتے ہیں، انڈین ڈیلیگیشن وہاں پہنچ جاتے ہیں، پیٹ سے آپا شروع کر دیتے ہیں کہ نہ جناب آپ ان سے دوستی نہ کریں، یہ نہ کریں۔ وہ دنیا اندھی ہے، پاگل ہے، دنیا نے اپنے حساب سے چلنا ہے، انڈیا کے حساب سے تو چلنا نہیں ہے۔ اچھا صاحب، بھارت کا امریکہ کی طرف جھکاؤ اور چین کے ساتھ اس کا مسلسل بڑھتا ہوا تناؤ، یہ دو اہم وجوہات ہیں جنہوں نے روس کو مجبور کر دیا ہے۔ دیکھیے چین کا یہ سب دنیا جانتی ہے کہ چینیوں نے ایک بات طے کر رکھی تھی کہ 50 سال انہوں نے جنگ نہیں کرنی کسی ملک کے ساتھ۔ تبت کے معاملے میں، سکم کے معاملے میں وہ چاہتے تو 1 گھنٹے میں اپنی ان علاقوں پہ قبضہ کر لیتے، لیکن وہ اپنی معاشی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اور میں اس نتیجے پر پہنچا، چین کا اب بھی جو ہے نا وہ مشن یہی ہے کہ دنیا تجارت کرے آپس میں، اور غریب ممالک جو ہے نا وہ بھی ترقی یافتہ ممالک میں تبدیل ہوں، ان کو بھی اچھا جو سٹینڈرڈ آف لائف ہے وہ ملے، اور یہ توپوں بندوقوں پر جو ہم پیسے ضائع کر رہے ہیں یہ اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر بنانے پہ ضائع کر رہے ہیں۔ میرا تو خیال ہے ان کا یہی مشن ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ
اس کی کیا توجیہ آپ کر سکتے ہیں؟ یہ جو ون بیلٹ روڈ ہے، یہ جو آپ کا سی پیک ہے، یہ سارا اسی سلسلے کی تو کڑی ہے۔ اچھا، یہ روس کی طرف سے سی پیک میں جو دلچسپی اور پاکستان سے بڑھتے ہوئے تعلقات بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ جو انڈیا جو ہے نا بہت خار کھاتا ہے نا ان باتوں سے، اس کے تو زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ امریکن ایڈمنسٹریشن ٹرمپ اور اسرائیل سے مشورے کے بعد امریکہ کی جانب سے بھارت کو پاکستان پر حملے کا گرین سگنل دے چکی ہے، لیکن میں جیسے کہتا ہوں یہ پاکستانی فوج کی، پاکستانی جرنیلوں کی حکمت عملی ہے کہ انڈیا اپنی خواہش کے باوجود، یہ طاقت رکھنے کے باوجود جرأت نہیں کرے گا پاکستان پہ آل آؤٹ جانے کی، اٹیک کرنے کی۔ ان کی کوئی بھی ڈاکٹرائن بنتی رہیں، چاہے ٹھنڈی ہوں چاہے گرم ہوں، لیکن یہ ایسا کریں گے نہیں، اس بات کا پتہ ہے۔ وہ کوئی ایسی قوم تو نہیں ہے نا، یہ تو اب پاگل پن ہے نا ٹرمپ کا تھا یا اور اسرائیل کا، کہ انہوں نے ایک مردہ گھوڑے پہ یا ایک تھکے ہوئے گھوڑے پہ انہوں نے بازی لگائی۔ یہ کوئی مطلب انڈیا کوئی ایسی قوم تو نہیں نا۔ دیکھیں نا جی، لڑنے والی ہے تو ان میں سکھ اور گورکھ ہیں، تو وہ دونوں ان سے باغی ہیں اور لڑنا خاک ہے انہوں نے، اور اب یہ کہاں لڑیں گے؟ آپ دیکھ لیں، ایک کسانوں نے لمبا کر دیا ہے ان کو، 2-3 تو ان کی باتیں مانی، علی لڑے لے رہا، وہ کہتے ہیں نہیں تینوں باتیں مانو، اور انہوں نے ٹاٹا اس کا امبانی کا اور اڈوانی کا جنازہ نکال دیا، انہوں نے اس کی پروڈکٹس کا ہی بائیکاٹ انڈیا میں کروا دیا، وہ تو مر جائیں گے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب کہ بڑا یہ کوئی چانکیہ کی اولاد آ گئی ہے ہم پر، جوتے ہی کھا رہا ہے ابھی تک تو میں نے تو اس کو کوئی ایسا بندہ نہیں پایا۔ بس یہ ہے، یہ ایک جو اس کے پاس کارڈ ہے بڑا مضبوط، وہ مسلم دشمنی کا کارڈ ہے، اس کو آپ دنیا میں ہر جگہ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا صاحب، روس کی جو سی پیک میں دلچسپی ہے نا، یہ تو موت ہے نا انڈیا کی۔ اور جو بائیڈن جو اب آ رہا ہے، تو جو بائیڈن نے آ کے ایران کے ساتھ، میرا خیال ہے وہ اپنا وہ جو اوباما والا جو ان کا منصوبہ تھا اس کو ریوائیو کرے گا، جس کو بند کر دیا تھا اس نے۔ اگر تھوڑا سا ریلیکس ملے گا نا ایران کو، تو ادھر چین بیٹھا ہوا ہے ایران میں، اور ایران نے اب چین کے ساتھ چلنا ہے۔ دیکھیے، جو آپ کو کھلاتا ہے نا، جو آپ کا اندھ آتا ہے، اب مانے یا نہ مانے بھائی، بات تو اس کی ماننی پڑتی ہے۔ تو یہ بھی صورتحال اب انڈیا کے حق میں نہیں ہے۔ اب انڈیا کے لیے اب پسپائی ہے، چاہے وہ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ اچھا صاحب، میں نے آپ کو بتایا تھا 2 ویڈیو میں اس سے بنا بھی چکا ہوں کہ ایرک پرنس کو جنگ کو، افغانستان کی جنگ کو پرائیویٹائز کرنے کی اجازت جو ہے وہ مل چکی ہے، اور یہاں سے امریکن تو چلے جائیں گے، اور جو بائیڈن وہ جو 90s والا 80s والا جو افغانستان ہے وہ واپس لائے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستانیوں سے انڈیا نے جنگ نہیں کرنی، انڈین بزدل ہیں، کریں گے تو مار کھائیں گے، کیونکہ پاکستان کی پروکسی بہت زیادہ مضبوط ہے انڈیا سے۔ انڈیا کی کامیابی یہ ضرور ہے کہ اس نے ہمارے میڈیا کو خرید لی ہے، اور اپنے ملک میں بھی ان کا گودی میڈیا اور مودی میڈیا جتنا بھی ہے وہ سارا ان کے قبضے میں آئی ہے، فن انہیں آتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے پاکستان کا میڈیا بھی خرید لیا ہے، لیکن یہ کبھی کامیاب ہوں گے؟ 0% امکانات بھی نہیں ہیں اس کے۔ پاکستان کے لوگ ان صحافیوں کو کچا چبا جائیں گے جو ملک کی سالمیت کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ایک حد تک ضرور وہ بھونک لیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے آگے جانے کے ان کو اجازت دیں گے۔ اچھا صاحب، لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور جو ہے نا، وہ دشمن کی ہٹ لسٹ پر ہیں بلیک واٹر کی۔ بلیک واٹر نے گھسنا ہے یہاں پہ، اور دھماکوں کی ایک سیریز جو آپ ایکسپیکٹ کریں۔ اللہ کرے ہماری کاؤنٹر انٹیلیجنس بہت مضبوط ہے، ایسا نہ ہو، لیکن میں دشمن کے عزائم آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس نے 2021 میں کرتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک بھارتی حملے کی بات ہے، یہ ہم بہت سارے میرے یوٹیوبر دوست جو ہیں نا وہ انسسٹ کر رہے ہیں اس پہ، وہ تو تاریخیں دے رہے تھے بیچارے پچھلے اکتوبر نومبر کی کہ وہاں سے اب تک، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ انڈیا اتنی کوئی مطلب اتنی ہمت رکھتا ہے کہ وہ اس طرح آل آؤٹ اٹیک کرے پاکستان۔ اور یہی ہے وہ اٹیک اس کا، یہی ہے کہ
مزید غدار اس کو یہاں سے مل جائیں گے، اور اس کے لیے زمین بڑی زرخیز ہے۔ اب ہم تو اپنے گزشتہ حکمرانوں کو بھی شک کرنے لگے ہیں، جس طرح کی کتابیں چھاپ رہی ہیں، جو انفارمیشن ہمیں مل رہی ہیں اس کے بعد اس معاملے میں ممکن ہے کہ کچھ ہو جائے۔ اچھا، دوسری جانب جو ہے اسرائیلی پارلیمنٹ کا ایک دم تحلیل ہو جانا جو ہے نا، یہ بھی بہت الارمنگ ہے پوری دنیا کے لیے۔ ایسا لگتا ہے کہ نیتن یاہو نے اپنے حصے کا کام کر دیا تھا۔ اب مارچ میں 2 سال میں چوتھا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ ایک بار نیتن یاہو سے بھی بڑا زائنسٹ آنے اس بار نا، اس سے بھی بڑا کوئی زائنسٹ جو ہے نا یہ لائیں گے، جو ہیکل سلیمانی تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گا۔ مسجد اقصیٰ کی شہادت اور خدا نخواستہ گریٹر اسرائیل کی طرف قدم، جو دریائے سندھ سے لے کے تو میرے خیال اٹلی تک انہوں نے رکھا ہوا ہے، یعنی میڈیٹرینین تک انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اچھا صاحب، نیپالی وزیر اعظم کے پی شرما نے آپ کو پتہ ہے نا، نیپال کی پالیسی بالکل ہی بدل کے رکھ دی تھی اس کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ۔ اب را نے بلیک میلنگ کے ذریعے نا اس کو قابو کر لیا، ان کے داؤ تو پوتے ہیں نا ان کے، اور اس کو خاصا ٹھنڈا بھی کر لیا ہے۔ اپنی پارٹی کے ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی سازش سے تنگ آ کر وہ بیچارہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ بات واضح نظر آنے کے بعد کہ ان کی جگہ کسی بھی بھارت نواز شخص کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، اسمبلیاں اس نے ہی تحلیل کر دی ہیں، خود ہی تحلیل کر دی ہیں۔ کے پی شرما کا جھکاؤ مکمل چین کی طرف تھا۔ اس سارے پروسیس میں چینی سفیر ان کے ساتھ ساتھ رہیں۔ بھارتی راہ کی کوشش تھی کہ حکومت کا مکمل خاتمہ ہو جائے، لیکن اب قائم مقام وزیر اعظم کے پی شرما ہی رہیں گے۔ 30 اپریل 10 مئی کو نیو الیکشن ہوں گے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نیپال ایک لینڈ لاک ملک ہے، اس کی سرحدیں صرف چین بھارت سے ملتی ہیں۔ چین کی جانب سے انفراسٹرکچر کی عدم موجودگی میں بھارت سے راستہ لے کر یہ ملک بھارت کا غلام بن چکا تھا۔ بھارت نے بہت زیادتی کی ان کے ساتھ۔ لیمپیا دھورا، لیبو لیک اور کالا پانی کے علاقے اپنے قبضے میں کر لیے۔ پھر چین نے ان کو بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کا حصہ بنایا۔ اب چین نیپال کو انفراسٹرکچر مہیا کرنے جا رہا ہے، اور یہ ہمالیہ کے اوپر سے اس کو CPC کا راستہ دے گا۔ اب راہ نیپال میں اپنا بندہ لانے کے لیے کوشش کرے گی، چین اپنا۔ آنے والے دن انتہائی اہم ہے، اور یہ جو کریمہ بلوچ کی موت ہے، یہ بہت بڑا سگنل ہے اس بات کا کہ اب جو لوگ اس معاملے میں اب بلوچستان والی سازش کا حصہ ہیں، ان پہ سختی کے دن بھی آ گئے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ایجنسیاں اینٹی پاکستان کام کر رہی ہیں وہ زیادہ متحرک ہوں گی۔ جنہوں نے کریمہ بلوچ جیسی خاتون سے جو نامطمئن تھے، آپ جان لیجئے وہ غداری کا کیا معیار چاہتے ہیں۔ یہ میں نے مختصر سا پس منظر بیان کیا ہے، عسکری پس منظر جو ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پاکستان کی بہتری کے بہت امکانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے مدد حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔